آؤ نہ ہن میں محبوب پیغمبر دی سیرت بھی سنا دیوان اور اے حدیث پاک بھی بخاری اندر مسلم اندر اور اس حدیث دے راوی حضرت جابر نے حضرت جابر او صحابی نے نبی دے پس محب نبی دے سچے پیار کرنے والے جنہاں نے نا ایک دن مسجد نبوی اندر محبوب پیغمبر نو ویکھیا سی تے 14ویں رات دا چن چمکدا سی تے آندے نے آج میں فیصلہ نہ کراں 14ویں دا چن سونا ہے یا میرا محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھ ویکھ کے آندے 14ویں دا چن سونا نہیں میرا چن سونا ہے اللہ اکبر او جناب جابر او پتہ کی فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر دے بارے بیان کر دے نے بخاری اندر بھی موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا پیار نل محبت نل اللہ اکبر کبیرہ چاہت دے نال نبی دا نام آوے درود پڑھ دیو جڑا ایک واری درود پڑھ دے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے جڑا ایک واری درود پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں نصیب کر دے جڑا ایک واری درود پڑھ دے اللہ 10 گناہ معاف کر دے ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دل تیرا ہے ڈری دے ورق وانگوں چٹا رنگ تے کالی لکیر میاں دل تیرا ہے ڈری دے ورق وانگوں چٹا رنگ تے کالی لکیر میاں لکھ اس دے پہلے صفحے اتے کہ رب سب دا قدر قدیر میاں تے لکھ اس دے دوجے صفحے اتے کہ کیتا رب نے فضل اخیر میاں کہ ساڑے ورگے او گنہارانوں دے چھڑے آئے مدنی پیر میاں ہر قسم دی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرت انتہائی عزت ادب احترام دے لائیک بزرگو دوستو عزیز ساتھیو سماعت فرمانے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اقدس و اطہر اندر قبول و منظور فرمائے اور ساڑے مل بیٹھنے نو اجدہ فریضہ ادا کرنے نو اللہ پاک ساڑے سارے واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے ماشاءاللہ بہت ہی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک دا پہلا جمعہ اللہ پاک نے سانو نصیب فرمایا ہے دعا کرو اسی طرح اس مہینے دیاں سعادتاں اس مہینے دیاں بہاراں اس مہینے دیاں خوشیاں اس مہینے دیاں برکتاں سانو سمیٹن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے آج دا موضوع ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ پاک دے رستے دے اندر مال خرچ کرنا دوستو اسلام دے اندر ایک اچھے انسان دیاں ایک اچھے مسلمان دیاں ایک مومن دیاں بڑیاں خوبیاں نے انہاں خوبیاں دے وچوں ایک اے بھی خوبی ہے کہ مومن بندہ اللہ دے راہ وچ مال خرچ کرن لگیاں ڈردہ نہیں ہچکچاؤندہ نہیں شرم محسوس نہیں کردہ بلکہ جس طرح ضرورت ہوندی ہے اسی طرح جتنی ضرورت ہوندی ہے اتنا ہی مال اللہ پاک دے رستے دے اندر ایک مومن بندہ خرچ کر دیندہ ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ پاک دی
سمجھو کہ رحمت ہوندی ہے اس بندے دے جڑا بندہ اللہ دا عطا کردہ مال اللہ دے رستے اندر خرچ کرتا ہے۔ ویسے تو ہر موسم اندر اللہ دے راہ وچ خرچ کرنا ہے اچھا عمل ہے، لیکن رمضان المبارک دے مقدس مہینے دے اندر اللہ دے راہ اندر خرچ کرنا اس عمل دا بہت ہی گہرا تعلق ہے اس مقدس مہینے دے نال۔ اے گل میں نہیں کر رہا، اے گل سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تو ثابت ہے، آپ دی حدیث تو ثابت ہے، آپ دے اقوال اور افعال تو ثابت ہے۔ جس طرح کہ تسی حدیث پاک سنیے، میرے تہاڑے محبوب پیغمبر تیز آندھی نالو بھی زیادہ ماہ رمضان اندر اللہ دے راہ وچ خرچ کر دے سن، تیز آندھی نالو بھی زیادہ اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے سن، اللہ دے دین تے، اللہ دے گھراں تے، جہاد دے موقع تے، اور جس جگہ تے بھی اللہ دے دین نو ضرورت ہے اس موقع تے آپ علیہ السلام خرچ کر دے سن اس مقدس مہینے دے اندر۔ اور کیفیت بیان کیتی گئی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر اس طرح خرچ کر دے سن کہ اتنی تیز آندھی بھی نہیں سی ہوندی جس قدر تیزی دے نال میرے محبوب پیغمبر اللہ دا عطا کردہ مال اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے سن۔ دعا کرو اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اے بہت بڑی سعادت ہے میرے بھائیو، اللہ انہوں ہی توفیق عطا کردہ ہے جدے اتے اللہ راضی ہوندہ ہے۔ اپنے رستے اندر خرچ کرن دی توفیق، ہمت، شوق، جستجو، تڑپ اور تمنا انہوں ہی اللہ تعالیٰ عطا کردہ ہے، اللہ نو جدے نل پیار ہوندہ ہے۔ لہٰذا ایک باری پھر دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو اس نیکی اندر بھی بڑھ چڑھ کے حصہ پان دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قرآن پاک وچوں اور سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے فرمان وچوں انشاءاللہ اس موضوع دے اتے گفتگو ہوئے گی۔ دعا کرو اللہ منو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سانو ساریاں نو سنا کے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ پاک دا قرآن شروع ہو رہا ہے، میں اتھو ہی انشاءاللہ گل شروع کرنا اس موضوع دے بارے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرماندے نے اے کائنات دے رہن والےو، اے قرآن میری کتاب ہے، اے قرآن میرا کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے سونے اللہ اس تیرے قرآن نو کیے۔ اللہ فرماندے نے لا ریب فیہ، اس میرے قرآن اندر شک کوئی نہیں، اس میری کتاب اندر شک کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں رب رحمان نازل کرن والا، رب رحمان اندر بھی شک کوئی نہیں، لے کے آن والا میرا سونا جبریل امین اندر بھی شک کوئی نہیں، تے جس محمد تے ایک قرآن نازل ہویا ہے اس محمد اندر بھی شک کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماندے نے اس میرے قرآن اندر شک کوئی نہیں، اور متقین دے واسطے اے میرا قرآن ہدایت دا ذریعہ بن کے آیا ہے، متقین دے واسطے اے میرا قرآن ہدایت دا سبب بن کے آیا ہے۔ اے میرے سونے مولا مینوں اے تے دس دے، اے ساڈے سونے ربا سانو اے تے دس دیو نا کہ متقین ہیں کیڑے لوگ۔ اللہ فرماندے نے آؤ میرے کل سن لو،
متقین دیاں کیڑیاں نشانیاں نے؟ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ایک باری سارے کہہ جو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ فرماندے نے متقین دیاں نشانیاں وچوں پہلی نشانی یہ وے کہ بن ویکھیاں مینوں رب مندے نے، دوسرے نمبر تے نمازاں قائم کر دے نے، اور تیسری نشانی کیڑی ہے متقین دی؟ اللہ اللہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جڑے متقین بندے نے میرے رستے دے اندر مال خرچ کر دے نے، میرے رستے دے اندر اپنا مال بہاندے رہندے نے، میرے رستے دے اندر اپنا مال لٹاندے رہندے نے، کتے میریاں مسجداں تے خرچ کر دے نے، اللہ اکبر کبیرہ، کتے مدرسیاں تے خرچ کر دے نے، کتے غریباں تے خرچ کر دے نے، کتے یتیماں مسکیناں تے خرچ کر دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے متقین بندیاں دی نشانی ہے کہ اے اپنے مال نو اپنے جناب والا اتنا پسند نہیں کر دے، اتنی محبت نہیں کر دے جتنی محبت میرے دین نال کر دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ اللہ ہن میرا دل کردہ میں توانو محبوب پیغمبر دیاں حدیثاں سنا دیواں جڑے رب دے راہ تے خرچ کر دینے، انہاں دیاں شاناں کی نے، انہاں دا مقام کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلی حدیث سن لینا، بخاری اندر بھی موجود ہے تے مسلم شریف اندر بھی موجود ہے۔ اس دے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ حکمتا فیقضی بها ویعلمها۔ میں قربان جاواں جویں میرا نبی سونا اویں سونے دیاں گلاں وی سونیاں نے۔ ہن کتنی گل سونی آ گئی، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوے کائنات دے رہن والےو دو بندیاں اُتے رشک کیتا جا سکدا ہے، انہاں وچوں پہلا بندہ جنوں اللہ پاک نے علم عطا کیتا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے حکمت عطا کیتی، علم دے ذریعے حکمت دے ذریعے لوکاں دے فیصلے بھی کردہ ہے، لوکاں تک علم بھی پہنچاندہ ہے۔ اور دوسرے نمبر تے جنہوں اللہ پاک نے مال عطا کیتا اور مال خرچ کرن دا حوصلہ بھی عطا کیتا، مال عطا کیتا اور مال خرچ کرن دا شوق بھی عطا کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے بندے دے بارے اللہ پاک اگے دعا کیتی جا سکتی ہے کہ اے میرے سونے مولا، جویں تیرا بندہ حاجی صاحب، جویں تیرا بندہ شیخ صاحب، جویں تیرا بندہ قاری صاحب، جویں تیرا بندہ تیرے رستے دے اندر مال خرچ کردہ ہے، اللہ سونیا مینوں بھی اسی طریقے نال مال بھی عطا دے تے مال خرچ کرن دا حوصلہ بھی عطا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما
رزقناہم ينفقون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا دل کردہ ہے میں سونے محبوب پیغمبر دی ایک اور حدیث سنا دیواں، سننا چاہو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اے حدیث بھی بخاری اندر موجود ہے، مسلم اندر موجود ہے، اور اس حدیث دا راوی بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے اوہی عبداللہ ابن مسعود نے جنہ دیاں بریک بریک پنڈلیاں تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک پاس سے میرے یار عبداللہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں ہون، دوسرے پاس سے احد پہاڑ ہووے، احد پہاڑ بھی اینا دے وزن دا مقابلہ کر سکتا۔ اللہ واللہ اے عبداللہ ابن مسعود نے آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایوکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منا احد الا مالہ احب الیہ۔ قال فإن مالہ ما قدم ما قدم ما قدم۔ اللہ اللہ عربی عبارت سن لئی، ان ترجمے تے غور کرے آجے کتنا پیارا ترجمہ اس حدیث پاک دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر ساری کائنات تو اچھے تے سچے تے سونے تے سنکھے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تہاڈے وچوں کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا اپنے مال نال محبت تھوڑی کردہ ہووے تے دوجیاں دے مال نال محبت بہتی کردہ ہووے۔ صحابہ عرض کر دینے مانگا منا احد الا مالہ احب الیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ عرض کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر جے ایتے فطرتی بات ہے، ہر بندے نو اپنا مال سونا لگدا ہے، ہر بندے نو اپنا مال پیارا لگدا ہے، ہر بندے نو اپنے مال نال محبت بہتی ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساڈے وچوں ہر بندہ اپنے مال نال محبت بہتی کردا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اج پھر میرا دل کردا ہے تانوں میں ونڈ کر کے دس دیواں کہ تہاڈا مال ہے کیڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کرنا، بڑی پیاری گل آ گئی۔ صحابہ عرض کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اس گل دا کنوں نہیں پتا کہ اپنا مال کیڑا ہوندا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی جس مال دے اتے ساڈا قبضہ ہے او کوئی ساڈا مال ہے، اے باغ ساڈا ہے، اے جناب والا کوٹھی ساڈی ہے، اے بنگلہ ساڈا ہے، ہر بندے نو بہتر پتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نا نا اللہ واللہ تسی صحیح نہیں سمجھے ہو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی پھر تسی سمجھا دے ہو کہ بندے دا ذاتی مال کیڑا ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا قال ان مالہ ما قدما۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوے کائنات دے رہنا لیو بندے دا ذاتی مالو ہوئیے جڑا انہیں اللہ دی راہ وچ خرچ کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے پھر کوٹھی کی دیئے اے بنگلہ کی دائے میرے نبی نے فرمایا آج اکھاں بند ہو جان اے مال تے لوکی لے جان گے وارث لے جان گے، لہذا تیرا مالو ہوئیے جڑا تو رب دے راہ وچ
خرچ کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ او نہ ہن میں محبوب پیغمبر دی سیرت بھی سنا دیوان اور اے حدیث پاک بھی بخاری اندر مسلم اندر اور اس حدیث دے راوی حضرت جابر نے حضرت جابر او صحابی نے نبی دے پس محب نبی دے سچے پیار کرنے والے جنہاں نے نا ایک دن مسجد نبوی اندر محبوب پیغمبر نو ویکھیا سی تے 14ویں رات دا چن چمکدا سی تے آندے نے آج میں فیصلہ نہ کراں 14ویں دا چن سونا ہے یا میرا محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھ ویکھ کے آندے 14ویں دا چن سونا نہیں میرا چن سونا ہے اللہ اکبر او جناب جابر او پتہ کی فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر دے بارے بیان کر دے نے بخاری اندر بھی موجود ہے مسلم اندر بھی موجود اپکھا بند کر دیو اللہ اکبر کبیرہ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا پیار نل محبت نل اللہ اکبر کبیرہ چاہت دے نال نبی دا نام آوے درود پڑھ دیو جڑا ایک واری درود پڑھ دے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے جڑا ایک واری درود پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں نصیب کر دے جڑا ایک واری درود پڑھ دے اللہ 10 گناہ معاف کر دے جڑا ایک واری درود پڑھ دے اللہ 10 درجے بلند کر دے آکھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دے بارے حضرت جابر کی بیان کر دینے ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ما سئل رسول اللہ شیئا قط فقال لا فقال لا فقال لا حضرت جابر بیان کر دینے وہ کائنات تیرے نالے ہو اے میرے ساتھیوں اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے لوگاں نے سخی ویکھے ہونگے بڑے بڑے سخاوتاں کرن والے ویکھے ہونگے لیکن جویں دا سخی میں ویکھے ہے انج دا سخی رب نے نہ بنایا ہے تے نہ ہی انج دا سخی رب نے نہ بنایا ہے تے نہ ہی رب نے بنانا ہے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ عرض کر دینے جناب جابر جیو سخی کونے تے جناب جابر فرمان دینے اس سخی نو محمد کہن دینے صلی اللہ علیہ وسلم انو احمد کہن دینے مجتبہ کہن دینے مصطفیٰ کہن دینے اللہ اکبر کبیرہ جناب جابر بیان کر دینے سئل رسول اللہ کی اوے کائنات رہنا لیو اس سخی دیاں سخاوتاں دا میں تذکرہ تو انو سناواں صحابہ عرض کر دینے حضور ضرور سناؤ آندے نے ما سئل رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم شیئن قط فقال لا فقال لا اللہ اکبر کبیرہ اوے میاں دنیا تے جتنے بھی وڈے تو وڈے سخی ہونگے اللہ انہوں نے اپنی زندگی دے اندر کدی نہ کدی انکار ضرور کیتا ہوئے گا جدوں کسے نے منگیا انہوں نے کدی نہ کدی انکار ضرور کیتا ہوئے گا کسے نے اپنی زندگی دے اندر 10 واری انکار کیتا ہوئے گا کسے نے 5 واری انکار کیتا ہوئے گا کسے نے بے شمار مرتبہ انکار کیتا ہوئے گا جناب جابر آندے نے لیکن میرا سخی سونا محمد ایسا سخی ہے کہ ساری زندگی میرے محبوب پیغمبر نے ایک واری بھی انکار نہیں کیتا جن نے جدوں بھی منگیا میرے نبی نے ادوں ہی عطا کر چھڑیا اللہ اکبر رب دے دین واسطے جدوں بھی مال دی ضرورت پئی جدوں بھی جناب والا پیسے دی ضرورت پئی میرے محبوب پیغمبر نے ایک واری بھی انکار نہیں کیتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن سچا فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون
اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ہے سیرت میرے محبوب پیغمبر دی، اے ہے کردار میرے سونے محبوب پیغمبر دا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگلی روایت میرا دل کردہ میں اور سنا دے ماں، اے روایت بھی بخاری اندر مسلم اندر، اور اس روایت دے راوی بھی جناب جابر نے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ واتقوا الشح فإن الشح اہلک من کان قبلکم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے لوگو ظلم تو بچو، اے ظلم قیامت والے دن اندھیرے بن کے سامنے آ جان گے۔ نالے میرے نبی نے فرمایا اے کائنات تیرے نالیو کنجوسی تو بچو، کنجوسی تو بچو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب دے راہ تے خرچ کرن لگیاں جناب والا جیب تے بندہ ہاتھ رکھ لوے، اینو کنجوسی کہندے نے۔ رب دے راہ تے خرچ کرن دی واری آوے، بندہ دل تے ہاتھ رکھ لوے، اینو کنجوسی کہندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، اے جڑا شیطان ہے اے توانو رب دے راہ وچ خرچ کرن نہیں دیندا، اے توانو ڈراوندا رہندا ہے کہ اگر تسی رب دے راہ وچ خرچ کرو گے تسی غریب ہو جاؤ گے، پیسہ تھوڑا ہو جائے گا، جننے پیسے تسی خرچ کرو گے اننے پیسے کٹ جان گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، جدو برائی دے کام ہوندے نے ادوں توانو ہلا شیری دیندہ ہے، ادوں توانو حوصلہ دیندہ ہے کرو خرچ کرو خرچ، کچھ نہیں ہوندہ۔ اللہ واللہ، لیکن اللہ فرماندے نے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا۔ بڑی پیاری گل آ گئی۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ واللہ، اللہ فرماندے نے شیطان توانو تنگ دستی تو ڈراؤندا ہے، لیکن رب توانو اپنی رحمت دے وعدے کردائے اور فضل دے وعدے کردائے۔ تو میں عرض کر رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کی بیان کر دینے کہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے لوگو ظلم تو بچو، دوجے نمبر تے کنجوسی تو بچو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّهَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جڑیاں پہلیاں قوماں برباد ہو گئیاں، جڑیاں پہلیاں قوماں اللہ اکبر جنہ اتے عذاب آیا ہے، اللہ اللہ انہاں دیاں برائیاں وچوں ایک برائی یہ بھی موجود سے کہ رب دے راہ تے خرچ نہیں سن کر دے، کنجوسی کر دے سن۔ تو لہٰذا میرے محبوب پیغمبر نے گویا کہ فرمایا اے کائنات دے رہنا لیو، اگر تسی رب دے راہ وچ خرچ کر دے رہو گے اللہ عزتاں بھی عطا کردہ رہے گا، اللہ آباد بھی کردہ رہے گا۔ تے جدو تسی رب دے راہ تے خرچ کرنا چھوڑ دیو گے اللہ پاک توڑا نام و نشان ختم کر دے گا۔ اس حدیث پاک تو یہ ثابت ہوندہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک اور حدیث سنا دے سبحان اللہ۔ آئیے بڑی پیاری حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی نے، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ کائنات رہنا لیو جڑا بھی دن چڑھ دے اللہ ینزلانی ملکانی، جڑا بھی دن چڑھ دے اس دن اللہ پاک دی طرفوں دو فرشتے زمین تے آ جاندے نے، فیقول احدہما، انہاں وچوں ایک فرشتہ کی کہندا ہے ہاتھ چک لیندا ہے دامن چک لیندا ہے تے دعا کردا ہے آندا ہے اللہم آت منفقا خلافا، اللہ اکبر کبیرہ، دعا کردا ہے میرے سونے مولا جڑا تیرے راہ
وچ خرچ کر دے اللہ انہوں ہور عطا کر دے اللہ جڑا تیرے راہ وچ دیندہ ہے اللہ تو انہوں اپنی رحمت دے مطابق عطا کر دے فَيَقُولُ الْآخِرِ اور دوسرا کی آندہ ہے دوسرا فرشتہ آخدہ ہے اللہم آت ممسکن تلافا اے میرے سونے مولا جڑا بندہ روک کے رکھ دے اپنا مال سپ بن کے بیٹھ جاندہ ہے اپنے مال تے جڑا بندہ اپنی جیب تے ہاتھ رکھ لیندہ ہے تیرے گھر تے خرچ نہیں کردہ تیرے دین تے خرچ نہیں کردہ تیرے جناب والا اسلام تے خرچ نہیں کردہ اے میرے سونے مولا میں بد دعا کرنا ایسے بندے دا مال تباہ و برباد کر دے اللہ اکبر کبیرہ اور اگلی حدیث اور بڑی پیاری یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ جے سبحان اللہ کو تے میں حدیث سنا دے سارے مل کے کہو سبحان اللہ 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 آؤ ذرا بڑی پیاری حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفق یا ابن آدم ينفق علیک انفق یا ابن آدم ينفق علیک اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے ہوئے کائنات تیرے نہ لیو اللہ پاک اعلان لائے اے میرے بندے تو میرے رات خرچ کردہ جا میں رب اپنی رحمت دے مطابق تیرے اتے خرچ کردہ جاواں گا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے کتنیاں پیاریاں گلاں دسیاں نے میرا دل کردہ ہے میں ایک شعر سنا دے ماں محبوب پیغمبر دی ذات دے بارے اللہ کے دعا کر دئیے تیری رحمتاں دے نال مالا مال ہوا میں وچ جنتاں دے آقا جی دے نال ہوا میں سبحان اللہ کہہ دے اللہ 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 تیری رحمتاں دے نال مالا مال ہوا میں وچ جنتاں دے آقا جی دے نال ہوا میں تیرے نبی نال کراں انج دلداریاں عمار تے خبیب جویں جانواریاں حب نبی وچ حال و بحال ہوا میں وچ جنتاں دے آقا جی دے نال ہوا میں اللہ اللہ بڑی پیاری گل آ گئی وچ جنتاں او میرے نبی جدوں جنتاں چ پیر دھرنا ہر یار تے بلال ویکھ ویکھ ٹھرنا میرے نبی جدوں جنتاں چ پیر دھرنا ہر یار تے بلال ویکھ ویکھ ٹھرنا آکھے ہر کوئی کاش بلال ہوا میں وچ جنتاں دے آقا جی دے نال ہوا میں اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا توجہ کیجئے اللہ دا قرآن سچا اللہ فرمان دینے متقینوں نے جڑے میرے رات خرچ کر دینے اور روزے دا مہینہ کس واسطے آیا ہے سانو متقین بنون واسطے ساڑھے اندر تقوی پیدا کرن واسطے اللہ فرمان دینے جے تقوی چاندے ہو تے پھر روزے بھی رکھو تے میرے رات اپنا مال بھی خرچ کرو اللہ اکبر دوسرے مقام تے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین اللہ اکبر کبیرہ میرا دل کردہ میں محبوب پیغمبر دی ایک اور حدیث سنا دے ماں اور اس حدیث نو بیان کرن والیاں میری اور تہاڈی ماں امی عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرنا اور یہ حدیث بھی بخاری اندر بھی ہے اور مسلم اندر بھی ہے توجہ کرنا حدیث بڑی پیاری ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہ انہم ذبحوا شاۃ
شاتن شاتن اللہ اکبر کبیرہ اما عائشہ فرمان دیاں نے ایک دن میں رب دے راہ اندر بکری ذبح کیتے انہم ذبحوا شاتن اللہ اکبر ایک دن میں رب دے راہ اندر بکری ذبح کیتے اللہ اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میرے محبوب پیغمبر آ گئے میرے نبی نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ ماں باقیہ منہا اے ساری بکری رب دے راہ وچ خرچ کر دیتی ہو یا کوئی چیز بچ گئی ہے اما عائشہ نے فرمایا ماں باقیہ منہا الا کاتفہا اما عرض کر دیا نے اے میرے محبوب پیغمبر جی صرف ایک بکری دی دستی بچی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا باقیہ کلہا غیر کاتفیہا نی میری پیاری عائشہ اے جڑی دستی بچ گئی ہے دراصل اے نہیں بچی باقی ساری بکری بچ گئی ہے کی مہنا کہ باقی ساری بکری جڑی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ او دا تینوں ثواب ملے گا اللہ اکبر کبیرہ کل قیامت والے دن تیرے سامنے آئے گی نیکی دی شکل اندر اور نیکی بھی کتنی بڑی اللہ اکبر اللہ سنو میرے محبوب پیغمبر دی اگلی حدیث سنو سبحان اللہ ان ابی ہریرہ آکھو سبحان اللہ توجہ ہے نا ماشاءاللہ حدیثاں دی سمجھ آ رہی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اے میاں جڑا رب دی راہ وچ خرچ کر دے اللہ سونا او دی کتنی قدر کر دے اللہ سونا او دا کتنا مول پا چھڑ دے جڑا رب دی راہ وچ خرچ کر دے اے میں نہیں کہندا اے سونے محمد کولوں پوچھ لو صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے من تصدقہ جڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کر دے کوئی بڑا سونا آپ نے فرمایا نا نا کوئی بہت زیادہ سونا تے چاندی آپ نے فرمایا نا نا بِإِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ قَسْبٍ طَيِّبٍ اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا رب دے راہ وچ خرچ کر دے کوئی زیادہ مال نہیں کوئی زیادہ دولتہ نہیں اپنی نیت دے مطابق اللہ نو رضا کرن واسطے صرف ایک کھجور اے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ اللہ یقبلها بیمینہ اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدو بندہ اللہ دے راہ وچ ایک چھوٹی جئی کھجور خرچ کر چھڑ دے اللہ پاک اس کھجور نو اپنے سجے ہاتھ نال قبول کر دائے اللہ اکبر کبیرہ سجے ہاتھ نال اللہ قبول کر دے وَيُرَبِّيهَا لِسَاكِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوہ کائنات دے رہنا لیو جدو بندہ اللہ دے راہ وچ کھجور خرچ کر دے اللہ اس کھجور نو ودھونا شروع کر دیں دے اللہ ودھوندا رہندے اللہ پاک ودھوندا رہندے حتیٰ کہ اللہ پاک ایک پہاڑ دے برابر کر دیندہ ہے اللہ اللہ اس چھوٹی جی کھجور نو اللہ سونا پہاڑ دے برابر کر دیندہ ہے او میاں اللہ دا قرآن سچا اللہ زینا یؤمنونا بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ان گل سنا دے ماں, ویسے تے حالے پڑھیاں حدیثاں نے لیکن ٹائم تھوڑا ہے, میرا دل کردا ہے میں سونے نبی دیاں گلاں وی سناواں تے سونے نبی دے یاراں دیاں گلاں وی سناواں. ایک نبی دی گل ہور سن لو, پھر دو گلاں نبی دے یاراں دیاں سناواں گا. ہن پہلے نبی دی گل سن لو. حضرت انس راوی نے بخاری اندر بھی موجود ہے اور مسلم اندر بھی موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لقد جاءکو رجل, اوے کائنات دے رہن والےو میرے محبوب دے کول ایک بندہ آیا, فآتاہ غنما بین جبلین, دو پہاڑاں دے درمیان جنیاں بھی بکریاں سن, میرے نبی نے ساریاں ہی بکریاں انہوں دے چھڑیاں. اللہ اللہ, ساریاں بکریاں اس بندے نو دے چھڑیاں. حالے مسلمان نہیں سی ہویا. اللہ اللہ, فراجع الی قومہ, او بندہ اپنی قوم کل جلدی جلدی بکریاں لے کے ٹر گیا تے جا کے کیا آخدا ہے, آندہ یا قومی اسلمو, آندہ اے میری قوم, اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ. سونے نبی دا کلمہ پڑھ لو, اکھو سبحان اللہ, سونے نبی دا کلمہ پڑھ لو, مسلمان ہو جاؤ, نبی دے مرید بن جاؤ, نبی دا جناب والا چاہن والے بن جاؤ. او آندے نے کیڑی خوبی ویکھ کے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر, آندہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا یوتی عطاء من لا یخشى الفقر. میں سونے محمد دے اندر ایسی خوبی ویکھیے کہ جڑا نبی دے کول آ جاندے آکے کوئی چیز منگ دے, میرا محبوب پیغمبر فاقیہ تو نہیں ڈردا, میرا نبی سب کچھ دے چھڑ دے بچا کے رکھ دا, میرا نبی بچا کے نہیں رکھ دا. اوہ امتیاں جس نبی دا کلمہ پڑھی آئی او تے بچا کے رکھ دائی کوئی نہیں, تے تو تے بچا کے رکھنا ہے. تو آنا ایتھوں بھی بچ جاوے, مسجد تے بھی خرچ نہ کرنا پوے, ٹیلہ نہ لے ہونیاں پہن. اللہ اور دعا کرو اے مسجد دا ٹیل پتھر کوئی ایک بندی جڑا نہ ہم ہی پار لوے. دعا کرو اللہ سنو ایک بندہ ایسا نصیب فرما دے. ہاں جی, کوئی ہے ایسا بندہ جڑا کہے کہ مسجد دے اندر جتنا بھی ٹیل پتھر دا کم ہوئے گا اے سارے پیسے میں کلا دیاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میں قربان جاواں, حضرت ابو بکر صدیق دی گل سن لینا تے حضرت عثمان دی گل سن لینا, اس تو بعد میں اجازتاں چاہواں گا, ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے حضرت عثمان دی گل سن لو. جنگ تبوک دا ویلا ہے, میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے پیارے عثمان, مجاہد بڑی تعداد دے اندر موجود نے لیکن کسے کل تلوار کوئی نہیں, کسے کل سواری کوئی نہیں, کسے کل کھان پین دا سامان کوئی نہیں. عثمان کوئی ذمہ لے لے, کوئی اعلان کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان عرض کر دینے سونےو 100 اونٹ بمائے ساز و سامان میری طرفوں قبول فرما لو. کنے اونٹ؟ 100 اونٹ. میرے محبوب نے فرمایا حالے چندہ تھوڑا ہے. حضرت عثمان عرض کر دینے حضور 200 اونٹ. اچھی سبحان اللہ کو. آپ نے فرمایا چندہ حالے بھی تھوڑا ہے. عرض کر دینے سونےو 300 اونٹ لکھ لو. اللہ اللہ. ہائے میں قربان جاواں, آج بھی کوئی اللہ دا بندہ کھڑا ہوئے او کہے میری طرف لکھ لو, مسجد دا رنگ دا جنہ خرچہ ہوئے گا میں کراں گا. قالین کوئی بندہ کھڑا ہوئے او کہے قالین دا جنہ خرچہ ہوئے گا او جناب والا میرا نام لکھ لو. کوئی بندہ کھڑا ہوئے او کہے کہ ٹیل پتھر دا جنہ خرچہ ہوئے گا او دے اندر میرا نام لکھ لو. میں عرض کرنا چاہنا حضرت عثمان عرض کر دے گئے, سونے نبی اعلان کر دے گئے, حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر نو حضرت عثمان عرض کر دینے اے میرے محبوب پیغمبر جی, میں عثمان دی طرفوں 940 اونٹ قبول فرما لو.
940 اونٹ، اللہ واللہ اللہ اکبر کبیرہ، 940 اونٹ بھی دے چھڑے تے 60 گھوڑے بھی دے کے حضرت عثمان نے 1000 دی گنتی پوری کر چھڑے تے عرض کر دینے محبوب پیغمبر جی اگر 2 منٹ اجازتاں دے ہو تے میں گھر جانا چاہنا۔ اللہ واللہ آپ نے فرمایا جلدی جانا۔ حضرت عثمان آ گئے تے انج کر کے ایک گڈڑی میرے محبوب پیغمبر دے کول رکھ دیتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جی ایدے اندر 10,000 دینار موجود نے، ایدے اندر 10,000 دینار موجود نے۔ پھر کیوں نہ سونا محمد خوش ہندہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگوں اپنے مال نل محبت نہ کرو، رب دے دین نل محبت کرو، کل قیامت دا دن ہوئے گا جی میں سونا محمد اپنے عثمان نل خوش ہو گیا او میں میرے تیرے نل بھی خوش ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کتنا خوش ہوئے، میرے نبی نے فرمایا اے کائنات تیرے نالے ہو ما ذرہ عثمانہ ما عمل بعد اليوم، آج تو بعد میرا عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے، میرا عثمان پکا جنتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جناب ابو بکر دی گل سن لو، حضرت عمر آندے نے جدو نبی پاک نے اعلان کیتا حضرت عثمان نے 940 اونٹ تے 60 گھوڑے تے 10,000 دینار دیتے۔ میرے کل بھی بڑے پیسے سنو نہ دینا دے اندر، میں بھی اپنے گھر ٹور گیا، میں کیا ہر واری ابو بکر میں تھوں وگے لگ جاندے، ہر واری ابو بکر نمبر لے جاندے۔ آج ابو بکر نو میں اگے نہیں لگن دینا، آج ابو بکر نالو نمبر میں لے جاواں گا، آج ابو بکر نالو میں ود جاواں گا۔ اللہ اکبر کے کبیرہ۔ دل اندر خیال آیا گھر دا ادھا سامان کوئی بھی نہیں لے کے آئے گا، لہذا اے عمر جلدی کر ادھا سامان چک لے تے سونے نبی دے کول لے جا۔ میرے محبوب پیغمبر دے کول آئے نے، آپ فرمان دے نے عمر کی لے کے آئے، عرض کر دے نے سونےو گھر دا جتنا بھی سامان سی اس سامان دا ادھا حصہ میں عمر تہاڈی خدمت اندر لے آیا، قبول فرما لو، میں قربان جاواں۔ میرے محبوب پیغمبر حالے بیٹھے نے، حالے حضرت عمر بیٹھے نے، تھوڑی دیر گزری ہے، ادھروں بابا ابو بکر آ گیا، سر تے گڈڑی رکھی ہوئی ہے، میرے محبوب دی خدمت اندر حاضر ہو گیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے یار ابو بکر اے کنا سامان لے کے آئے تے گھر کی چھڑ کے آئے۔ عرض کر دینے محبوب پیغمبر جی گھر واسطے رکھن دا تسی حکم ہی نہیں کیتا، گھر چھوڑن دا تسی اعلان ہی نہیں کیتا، تسی آکھیا لے آؤ تے میں سب کچھ لے آیا ماں۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر دا سارا سامان لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پھر کیوں نہ آکھاں کوئی گھوڑے لے کے آیا، کوئی اونٹ لے کے آیا، حضرت عمر ادھا سامان لے کے آیا، اوہ میاں کوئی کچھ لے کے آیا، کوئی کچھ لے کے آیا، عائشہ دا بابا ابو بکر آیا تے سب کچھ لے کے آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں قربان جاواں جدوں ایسا جناب والا اللہ پاک نے ویکھیا کہ رب دے راہ وچ میرے نبی دا یار ابو بکر خرچ کردا پیا ہے تے اللہ پاک نے ابو بکر دیاں اداواں نو اپنا قرآن بنا چھڑیا۔ میرے دوستو میرے پیارے بھائیو، اے ہے رب دے راہ وچ خرچ کرن دا صلہ ملدا، قیامت تک جناب ابو بکر صدیق دے تذکرے ہوندے رہے۔ جب تک قرآن باقی رہے گا اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق دا نام باقی رہے گا، اس وقت تک حضرت عثمان دی شان باقی رہے گی، اس وقت تک عمر فاروق دی شان باقی رہے گی، اس وقت تک حضرت علی دی شان باقی رہے گی۔ انشاءاللہ نبی پاک دے صحابہ نے رب دے راہ وچ سب کچھ قربان کیتا، اللہ پاک نے رحمتاں دا نزول فرما دیتا۔ آج تسی بھی عزم کرو، وعدہ کرو کہ اسی بھی انشاءاللہ رب دے راہ وچ بے دریغ خرچ کرانگے، اسی انشاءاللہ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، شیطان روکے گا لیکن اسی رکنا، اسی انشاءاللہ رب دے راج خرچ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔